بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو نہایت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ اعمال بتلائیں گے کہ جن گھروں میں جنات اور شیاطین کا بسیرا ہے تو کون سے ایسے اعمال کیے جائیں جن کی وجہ سے وہ جنات اور شیاطین اس گھر سے چلے جائیں۔ تو سب سے پہلا عمل کہ نماز کی پابندی کریں، قرآن شریف کی تلاوت کریں اور صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اور جب بھی گھر میں داخل ہوں تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کریں۔ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی گھر میں داخل ہوتے تو گھر کے چاروں کونوں میں آیت الکرسی پڑھ کر دم کرتے۔ اور اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی تلاوت گھر میں کریں، کیونکہ سورہ بقرہ ایک ایسی سورت ہے جس کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تاکید فرمائی ہے۔ تو آئیے سورہ بقرہ کی تائید میں کچھ احادیث بیان کرتے ہیں کہ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ بقرہ قرآن کی کوہان ہے اور اس کی بلندی ہے، اس کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے نازل ہوئے تھے، اور بالخصوص آیت الکرسی تو خاص عرش تلے سے نازل ہوئی اور اس سورت کے ساتھ ملائی گئی۔ دوسری روایت میں مسند احمد، صحیح مسلم، ترمذی اور نسائی میں حدیث ہے کہ اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ مسند دارمی میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس گھر سے شیطان بز مارتا ہوا بھاگ جاتا ہے۔ ہر چیز کی اونچائی ہوتی ہے اور قرآن کی اونچائی سورہ بقرہ ہے۔ ہر چیز کا لباب ہوتا ہے اور قرآن کا لباب مفصل کی صورتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بھی فرمان ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی پہلی 4 آیتیں اور آیت الکرسی اور 2 آیتیں اس کے بعد کی اور 3 آیتیں سورت کے آخر کی، یہ جملہ 10 آیتیں رات کے وقت پڑھ لے، اس گھر میں شیطان اس رات نہیں جا سکتا۔ طبرانی، ابن حبان، ابن مردویہ، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹا سا لشکر ایک جگہ بھیجا اور اس کی سرداری آپ نے انہیں دی جنہوں نے فرمایا تھا کہ مجھے سورہ بقرہ یاد ہے۔ اس وقت ایک شریف شخص نے کہا، میں بھی اسے یاد کر لیتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگا کہ ایسا نہ ہو کہ میں اس پر عمل نہ کر سکوں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن سیکھو، قرآن کو پڑھو، جو شخص اسے سیکھتا ہے پھر اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے مشک بھرا ہوا برتن جس کی خوشبو ہر طرف مہک رہی ہے۔ اسے سیکھے ہوئے سو جانے والوں کی مثال اس برتن کی سی ہے جس میں مشک تو بھری ہوئی ہے لیکن اوپر سے منہ بند کر دیا گیا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی تو ان کا گھوڑا جو ان کے پاس ہی بندھا ہوا تھا اس نے اچھلنا، کودنا اور بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے قرأت چھوڑ دی تو گھوڑا بھی سیدھا ہو گیا۔ آپ نے پھر سورہ بقرہ پڑھنا شروع کیا تو گھوڑے نے پھر بدکنا شروع کر دیا۔ آپ نے پھر پڑھنا موقوف کیا تو گھوڑا بھی ٹھیک ٹھاک ہو گیا۔
تیسری مرتبہ پھر یہی ہوا۔ چونکہ ان کے صاحبزادے یحییٰ گھوڑے کے پاس ہی لیٹے ہوئے تھے، اس لیے ڈر معلوم ہوا کہ کہیں بچے کو چوٹ نہ آ جائے۔ قرآن کا پڑھنا بند کر کے اسے اٹھا لیا، آسمان کی طرف دیکھا کہ جانور کے بدکنے کی کیا وجہ ہے، تو صبح ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پورا واقعہ بیان کرنے لگے۔ آپ سنتے جاتے اور فرماتے جاتے ہیں کہ اسید پڑھتے چلے جاؤ۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور، تیسری مرتبہ کے بعد تو یحییٰ کی وجہ سے پڑھنا میں نے بالکل بند کر دیا۔ اب جو نگاہ اٹھی تو دیکھتا ہوں کہ ایک نورانی چیز سایہ دار ابر بادل کی طرح ہے اور اس میں چراغوں کی طرح کی روشنی ہے۔ بس میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ اوپر کو اٹھ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جانتے ہو یہ کیا چیز تھی؟ یہ فرشتے تھے جو تمہاری آواز کو سن کر قریب آ گئے تھے۔ اگر تم پڑھنا موقوف نہ کرتے تو وہ صبح تک یوں ہی رہتے اور ہر شخص انہیں دیکھ لیتا، کسی سے بھی نہ چھپتے۔ اس کے قریب قریب واقعہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ہے کہ ایک مرتبہ لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ ساری رات کہ حضرت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر نور کی مانند ہے اور چمکدار روشن چراغوں سے جگمگاتا رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاید انہوں نے رات کو سورہ بقرہ پڑھی ہوگی۔ تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا سچ ہے، رات کو میں سورہ بقرہ کی تلاوت میں مشغول تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سیکھو، اس کا لینا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت ہے۔ جادوگر اس کی طاقت نہیں رکھتے۔ پھر کچھ دیر چپ رہنے کے بعد فرمایا سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران سیکھو، یہ دونوں نورانی صورتیں ہیں، اپنے پڑھنے والے پر صائبان یا بادل یا پرندوں کے جھنڈ کی طرح قیامت کے روز یہ سایہ کریں گی۔ مسند احمد کی ایک اور حدیث میں ہے کہ قرآن اور قرآن پڑھنے والوں کو قیامت کے دن بلوایا جائے گا، آگے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران ہوں گی، بادل کی طرح یا صائبان کی طرح یا پر کھولے پرندوں کے جھرمٹ کی طرح، یہ دونوں پروردگار سے ڈٹ کر سفارش بھی کریں گی۔ اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بھی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ تمہارے بھائی کو خواب میں دکھلایا گیا کہ گویا لوگ ایک بلند و بالا پہاڑ پر چڑھ رہے ہیں، پہاڑ کی چوٹی پر دو سرسبز درخت ہیں اور ان میں سے آوازیں آ رہی ہیں، کیا تم اس سے کوئی سورہ بقرہ کا پڑھنے والا ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ ہاں تو وہ دونوں درخت اپنے پھلوں سمیت اس کی طرف جھک جاتے ہیں اور یہ اس کی شاخوں پر بیٹھ جاتا ہے اور وہ اسے اوپر لے لیتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں ان اعمال کو اور خاص طور پر سورہ بقرہ کی تلاوت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔